السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرات ذی وقار سامعین کرام، یوں تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اس کی ہم پر ان گنت لاتعداد نعمتیں ہیں کہ ان احسانات اور انعامات کو گننا اور انہیں شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بے شمار اور لاتعداد انعامات میں سے، احسانات میں سے، اس کی عظیم الشان نعمت کبریٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیدا فرمایا۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، آپ کی امت میں سے ہونا، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان انعام اور احسان ہے ہم پر۔ جس طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر اور تمام پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے گزشتہ تمام امتوں پر، جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں، جتنی قومیں دنیا میں آئیں، ان تمام امتوں پر اللہ رب کریم نے اس امت کو افضلیت عطا فرمائی ہے، تمام امتوں کے مقابلے میں اسے بہتر امت قرار دیا ہے، افضل امت قرار دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم خیر الامم ہو، بہترین امت ہو، اور اس کی افضلیت، اس امت کا بہتر ہونا، اس کا دیگر کے مقابلے میں اعلیٰ اور ارفع ہونا، ان کا شان میں، مقام میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دین جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، یہ دین ہے۔ دین کی برکت سے، اس دین کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو شان اور مقام دیا ہے۔ اگر یہ امت دین کو قبول کر لے، دین کو اپنا لے، تو اس سے بہتر اور کوئی امت نہیں، پھر یہ سب سے اعلیٰ، افضل اور اشرف امت ہے۔ یعنی افضلیت کی جو وجہ ہے وہ دین ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نحن اذل قوم، ایک دور تھا جب ہم دین سے بیگانے اور ناآشنا تھے تو ہم حقیر ترین لوگ تھے، حقیر ترین، پست ترین ہم قوم ہوا کرتے تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے ہمیں غلبہ دیا، اللہ نے ہمیں نام دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا، تو اس دین کی وجہ سے دی ہے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ مَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے دین چھوڑ دیا، دین کے ساتھ وفا نہ کی، دین کو ترک کر دیا اور سمجھا کہ عزت کسی اور وجہ سے ملے گی، کسی اور چیز کو حاصل کرنے سے ملے گی، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا حال کرے گا، اسی طرح اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عزت کا معیار دین ہے، ایمان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات ذی وقار، یہ امت افضل ترین امت ہے۔ خیر الامم کا لقب اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آج کی اس نشست میں کچھ خصائص، کچھ فضائل
اور کچھ انفرادی پہلو جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور سابقہ امتوں کو عطا نہیں فرمائے، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات اس امت کو دی ہیں، امت محمدیہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے، اللہ رب کریم نے اپنا لطف و کرم فرماتے ہوئے، رحم و کرم فرماتے ہوئے، بلکہ اپنا فضل فرماتے ہوئے، اللہ نے اس امت کو جو دین دیا ہے وہ دین بہت آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت اس امت کو، ہم لوگوں کو عطا فرمایا، وہ دین آسان دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، تمہارا دین بہت آسان دین ہے۔ مانا اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اس کو سیکھنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، حتیٰ کہ اس کے جتنے فرائض و واجبات ہیں، جتنے احکامات شرعیہ ہیں، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، ان پر عمل کرنا آسان ہے۔ بس ذرا سی انسان کوشش کرے، محنت کرے، نیت خالص کر لے اور عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لینا، تو پھر عمل مشکل نہیں ہے، دین پر چلنا بھی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین آسان دین ہے۔ فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں چن لیا اور اللہ نے تمہیں جو دین دیا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی عسرت پیدا نہیں کی، اللہ نے تمہارے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ہو، تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تم آزمائش میں پڑ جاؤ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے آسان ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم نازل فرما دی کہ پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ دین کے آسان ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم سے تخفیف چاہتا ہے، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے یسر کو پسند فرما لیا، آسانی کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرما لیا۔ جو عسر کے معاملات تھے، تنگی کے معاملات تھے، اللہ نے وہ تم سے دور کر دیے۔ سابقہ امتوں کو دیکھیں، انہیں جو شریعت، جو احکامات انہیں دیے گئے، ان پر عمل کرنا کتنا کٹھن اور مشکل ہوا کرتا تھا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے لیے کتنی آسانی ہے اور ان کے لیے کتنی مشکل تھی۔ سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ امتوں کے لیے ان کے لیے حکم کیا تھا، اگر غلطی سے بھی، جانے انجانے میں بھی، اگر پیشاب کے قطرات ان کے جسم سے لگ جاتے، کپڑوں سے لگ جاتے، بیماری بھی تو ہو سکتی ہے، اگر مکمل احتیاط بھی کی جائے تب بھی بس جسم پر، کپڑوں پر پیشاب کے قطروں کا، چھینٹوں کا پڑنا تھا۔ حکم یہ تھا، حدیث میں آتا ہے اذا اصابہم شیء من البول قرضوہ، جب ان کے جسموں پر یا کپڑوں پر اگر پیشاب لگ جاتا، حکم یہ تھا کہ جسم کے اور کپڑے کے اس حصے کو کینچی سے کاٹ دیا جائے۔ اور اس امت پر اللہ رب ذوالجلال کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے، کتنا کٹھن اور مشکل حکم نہیں دیا، بلکہ حکم کیا ہے کہ جانے انجانے میں یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر پیشاب کے چھینٹے لگ بھی جائیں تو فرمایا پانی سے دھو لو، صاف ہو جاؤ گے، کپڑے بھی صاف ہو جائیں گے، جسم بھی صاف ہو جائے گا۔ ہاں احتیاط کرنی چاہیے۔